وظائف کی طرف سے سننے والے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک قرآنی وظائف کے نام سے یوٹیوب پر چینل کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ان تمام وظائف کا، آداب کا، ان وظائف کے جتنے بھی آداب ہیں ان کا خیال رکھ کر پڑھا جائے گا تو یقیناً اس میں خیر و بلائی ہوگی۔ میں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں ان پھیلی ہوئی ویڈیوز کے بارے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں غیر مستند، من گڑت اور بعض وظیفوں میں تو غیر شرعی بلکہ شرکیہ کلمات تک پائے جاتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ خدارا اس سے پرہیز کریں، اور میری گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ایسے تمام وظائف اور من گڑت قسم کے وظیفوں سے بچ سکیں جن کا حدیث و قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے کیا طریقہ کار ہیں، اس کے لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ہر موقع و محل کی دعائیں ہمیں سکھلائیں۔ وائے افسوس کہ ان مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر غیر شرعی وظیفوں کو معمول بنایا جائے۔ غور کیجئے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی دعائیں، وظائف اور ان کی برکات کا کس قدر نفع ہوگا۔ اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ میں نے اپنی اس یوٹیوب کے چینل قرآنی وظائف میں قرآن و حدیث اور مشائخ و بزرگوں کے تجربات کو سامنے رکھ کر اسماء حسنہ، درود شریف اور مسنون دعاؤں کی تمام ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ خصوصاً اسماء حسنہ میں حکیم الامت حضرت تھانوی سے استفادہ کیا ہے، اور درود شریف میں علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمہ اللہ اور اس کا ترجمہ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ سے استفادہ کیا ہے۔ یہ اکابر کے مجربات ہیں، ان کی قدر کیجیے اور غیر مستند، غیر شرعی اور من گڑت تمام وظیفوں سے اپنے آپ کو اور اپنے احباب کو بچائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس یوٹیوب کے چینل قرآنی وظائف میں آپ کی جملہ مشکلات، مصائب اور مسائل، خواہ ان کا تعلق رزق و روزی سے ہو یا ان کا تعلق اہل و عیال سے یا بیوی بچوں کے دین و دنیا کے مسائل سے ہو، اس قرآنی وظائف یوٹیوب چینل میں آپ کو ان کا شرعی حل ملے گا۔ اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ ان کے جتنے بھی وظیفے یا مسنون دعائیں ہیں، ان کے کچھ آداب ہیں، اگر آپ ان آداب کو ملحوظ رکھ کر یہ وظائف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو نفع ہوگا۔ اور یہ آداب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں۔ نیز مشائخ اور بزرگوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اس کی مزید وضاحت فرما دی ہے۔ ان آداب کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اور کوئی بھی وظیفہ آپ کریں، ہر وظیفے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اس کے 3 آداب ہیں، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو دور کرتا ہے اور خدا اسے دوری ہوتی ہے اور شیطان کا قرب ہوتا ہے۔ گناہ کرے اور خدا کی رحمت دور نہ ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ جلے اور تپش نہ ہو۔ اس میں دوسرا اس کا آداب یہ ہے کہ دعا کے لیے اخلاص، توجہ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دل و دماغ میں حضوری کی کیفیت پیدا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے اور اس یقین سے کیجئے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ بھی یقین کر لیجئے کہ دعا ہر صورت قبول ہوگی، کم از کم ہر دعا کے نتیجے میں قرب الہی ہوگا، آخرت میں ذخیرہ بن جائے گی، بلائیں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اس میں تیسری اور سب سے
بڑی بات وہ یہ ہے استغفار اور توبہ کا۔ اللہ جل شانہ سے بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے اور پھر اللہ جل شانہ سے مدد اور توفیق مانگیے۔ آخر میں ان کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے پاک و صاف ہو کر، خوشبو لگا کر، اگر ہو سکے تو قبلہ رو ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس طرح مانگیں جس طرح ایک سائل ایک سخی کے در پر آ کر درخواست کرتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غافل دل سے مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس وظیفے پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے دوستو، آج میں آپ کو جو سب سے افضل اسم الہی کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مشکل میں پریشان ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ بتایا ہوا وظیفہ ہر جمعے والے دن آپ نے 200 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو جتنے بھی میں نے آپ کو آداب بتائے ہیں آپ نے ان سب آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے صرف جمعے والے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 200 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اس کی تسبیح کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ کو جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو اپنی پریشانی کی دعا کیجئے، اور اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یابی کے لیے کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے حکم سے، یا اللہ اتنا پیارا اور سب سے افضل اسم الہی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اگر آپ بیمار ہوں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ کسی مشکل میں ہوں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی وہ مشکل ختم ہو جائے گی۔ آپ سب سننے والے سامعین بہن بھائیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ قرآنی وظائف کی چینل کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا آپ کو وظیفہ درکار ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ العزیز جلد از جلد وہ بھی اپلوڈ ویڈیو کر دی جائے گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔